نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Next chapter ہمارا ہے المجالس مجالس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. سورة المجادلہ آیہ نمبر 9. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ، ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کیا کرو. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. سورة المجادلہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی کر دیا کرو. مجالس means basically gatherings in English. And جلسہ یجلسو سے یہ نکلا ہے ورڈ. اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ گیدرنگز جو ہیں یہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں. آف کورس دیر آر آفیشیل گیدرنگز جس میں میٹنگز بھی شامل ہوئیں گی. Then there are social gatherings as well. اگر if we follow certain etiquettes, کون سے مواقع ہیں جن پہ ہم خاص طور پہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. جی سلمہ. جی دینی مجالس ہوتی ہیں. ایکسلنٹ. ایک تو دینی مجالس ہوتی ہیں. جی ردا. غم کے موقع پہ ملتے ہیں. ایکسلنٹ. غم کے اور خوشی کے موقع پہ خاص طور پہ گیدر. آسیہ. جی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مباحثہ وغیرہ میں بھی. اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگ جاتے ان اے گیدرنگ. اینڈ نوٹس یہ جو وسپرنگ ہوتی ہے نا، جب آپ جیسے ایون ان دینی کلاس اور سم تھنگ ہم ٹیچر بات کر رہی ہیں، آپ سے گفتگو کر رہی ہیں، سڈنلی وی فائنڈ دیٹ ٹو اسٹوڈنٹس آپس میں بات کرنے لگ جاتے ہیں. یوزلی سنفل ہوتی عام طور کی گیدرنگز میں when people are leaning forward to whisper. اینڈ اگر نہ بھی ہوئیں، کوئی خیر کی بات ہوئے، what happens؟ شیطان puts negative thoughts in the people looking. تو ایک چیز اس کی امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر بھی ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک نیگیٹو تھاٹس بھی آ سکتی ہیں. کوئی اٹھے یا نہ اٹھے، آپ نے کھڑے ہو کے ڈنڈا لے کے نہیں سب کو کہنا. ریکویسٹ کر سکتے ہیں لیٹس موو اپ ٹو دا اینڈ آف دا رو. وی کین ریکویسٹ پولائٹلی. ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اچھا مجھے تو پتا ہے. میں کیا کرتی ہوں، میں کہتی ہوں اٹھے اٹھے یہاں سے، اٹھے اٹھے اٹھے، جگہ بنائے لوگوں کے لیے. یہ بھی درست عمل نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ زبردستی اٹھائیں. ہو سکتا ہے واقعی ان کو کوئی باتھ روم ایشوز ہیں، وہ انٹرنس کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں بیکاز شی ہیز ٹو گو ٹو دا باتھ روم بار بار، تو وہ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی ہوں. تو پلیز اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ ہم نے یہ ورسز پڑھ لی. سو پلیز حکمت ضروری ہے. ریکویسٹ، پیار، اسمائل، جو ہم ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں. لائک آئی سیڈ دس از این انٹیگریٹڈ بک وچ وی آر ریڈنگ. اٹس ناٹ سم تھنگ وچ وی ول پک اینڈ چوز واٹ وی لائک اینڈ واٹ وی فیل. نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتی، اس کو میں چھوڑ دوں. ان ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری انہما شہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواہ مسلم. جو لوگ بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے بیٹھے نا ہم لوگ، تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. اس حدیث کو بالکل ایک الائیو کر کے سمجھیں کہ کتنا یہ خوبصورت منظر ہوگا کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے. وہ غشیتہم الرحمہ، اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. تو یہ دیکھیں حلقہ جوائن کرنے،
قرآن کی جو جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ان موقعوں کو نا، ان گیدرنگز کو ہلکا نہ سمجھا کریں. یہ جو اکٹھا ہونا ہے ہمارا، یہ کین بی فارمل or informal, but we see that the best of gatherings are those in which Allah's zikr is done. اور یہ ذکر مختلف ہو سکتے ہیں. قرآن ریڈنگ ہوتی ہے، آپ کی نماز کا وقت بھی ہوتا ہے، آپ خود کانٹمپلیشن کر رہے ہیں، آپ حفظ کر رہے ہیں. Angels are on a lookout for where the Quran is being read, and they will call out to others, and such a great blessing. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ Allah has angels who roam the roads looking for those who mention Allah. یہ فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا نام کا ذکر کیا جاتا ہے. When they find some people who mention Allah, they call each other saying, come to the object of your pursuit. He, Prophet sallallahu alaihi wasallam, added, then the angels encircle them with their wings up to the sky of the world. پورا ایک بیوٹیفل جو ہوتا ہے منظر ہوگا which we cannot see but our belief is in that. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر، کسی بھی گیدرنگ اپنے ذہن میں لے کر آئیے گا کہ ابھی ہم نے پڑھا مجلس از اینی، جیسے کزنز کی گیدرنگ ہے، چائے پینے اکٹھے ہوئے ہیں، تو کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہوں، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز حسرت کا باعث ہوگی. اور آپ دیکھیں ہورریفک سائٹ ہے ایک مرا ہوا گدھا، بیکاز اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ بالکل جو ہے اینیملز کی ویسے ہی ان بیڈ شیپ ہوتی، اسپیشلی یہاں پر گدھے کو مینشنڈ ہے. اس کی اسمیل اور یہ سارے ایک خوفناک پیتھیٹک سین ہوئے گا. سخت قسم کی حدیث ہے، ویری اسٹرانگ حدیث. آپ سوچیں گدھا جو ہے نا از ناٹ این انٹیلیجنٹ اینیمل. وائی وڈ وی گیٹ اپ وداؤٹ مینشننگ اللہ سبحانہ وتعالی when Allah is not in our hearts, when Allah is not in our minds. ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ ہو، جب ہمارے دماغ میں نہ ہو، ہمیں بس کیا فن اینڈ گیمز، دنیا کی محبت، گپ شپ مار کے اٹھ جائیں. یہ وہ گیدرنگز کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ نے شعوری طور پہ آپ نے نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کیا. اب آپ سوچیں کہ کبھی ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں جہاں آپ نہیں بات کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. پیپل آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان لسننگ ٹو بقول ان کے لیکچرز، اور یہ کیجول انوائٹس ہو سکتی ہیں دوستوں کی، ریلیٹیوز کی. تو آپ کو ایک مختلف قسم کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی. وائی اسپیشلی ایسے کہ آپ کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہ کوز کرے لوگوں میں کہ اوہو یہ تو پھر شروع ہو گئی ہے. اف پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو لسن، آپ کو عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو ریموو کرنا پڑے گا. And you will have to adopt a beautiful way to convey a message, especially جب آپ اجنبی لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، ان کو پہلی دفعہ مل رہے ہیں. اگر کوئی بھی نہیں تیار اس وقت بات کرنے کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بھی نہیں سننا چاہتا اس وقت، تو آپ خود ذکر کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس ہفتے فرام دس تھرسڈے ٹو نیکسٹ تھرسڈے ضرور آپ کوئی نہ کوئی گیدرنگ میں تو حصہ لیں گے نا. ویکینڈ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. تو آپ شعوری طور پہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں گے. اگلی حدیث کی طرف چلتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، پھر ریپیٹ ہوا کہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے. کتنی ایمفسس ہے نا. ایک اور چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے، اور نہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، نہ وہ درود بھیجتے ہیں، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی.
اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یاد کرنا چاہیے گیدرنگز میں. پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. یہ کون سے لوگوں کے لیے؟ جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے. اب یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو کتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم when you hear the name of the prophet، زوم پہ بھی آپ کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، کانفرنس کالز ہوتی ہیں، اس میں بھی ہم نے کوشش کرنی ہے بسم اللہ سے ہم شروع کریں اپنی میٹنگز، کانفرنس کالز. So there is the name of Allah and اللہم صلی علی محمد، چھوٹا سا آپ درود پڑھ لیں. وہ انسان spiritually stingy ہوئے گا who does not read the درود in a gathering. اگلی حدیث کی طرف چلتے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں. یتخولنا اس میں آیا ہے، اور یہ اس میں آپ سوچیں کہ نصیحت فرمانے کے لیے استعمال کیا یہ ورڈ. یہ دیکھیں کتنا ضروری ہے. نصیحت جو دل تیار ہوئیں ان کو ہم نے دینی ہے. جیسے ایک پودا ہوتا ہے، اس کی نیڈز ہوتے ہیں، اور اس کو آپ ٹو ہیلپ ہم گرو آپ اس کو پانی دیتے ہیں، اس کو سوئل دیتے ہیں، اس کو کھاد مٹی ڈالتے ہیں، اس کو لیے جو بھی اس کو چاہیے ہوتے ہیں نیوٹرینٹس چاہیے وہ ڈالتے ہیں. اسی طرح سے بھی جو دین ہے should be given according to how much a person can receive it. ہر گیدرنگ میں آپ ہر وقت جو ہے ایک اپنا لیکچر بیسڈ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھیں گے. تھوڑا تھوڑا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن مقرر کر دیتے تھے، تو فارمل ٹیچنگ کے لیے بھی اینڈ انفارمل ٹیچنگ کے لیے. تو ایک بہت حکمت کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے. آگے چلتے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ بہترین مجالس وہ ہیں جو فراغ ہوں، جو کھلی ہوں. رواہ ابو داؤد. سو وی سی کہ جو ایک سخت دل ہوتا ہے اور ایک سخت جگہ ہوتی ہے وہ انکمفرٹیبل ہوتی ہے، پینفل ہوتی ہے. آپ کے گھر کوئی آ رہا ہے، کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے، کوئی بریکفسٹ کے لیے آ رہا ہے، کوئی ملنے آ رہا ہے، تو اچھی طرح کہ یہ نہ فرنیچر سے ٹکرے مارے ہوئے لوگ، ان کو مشکل لگ رہی ہوئے، سٹولز رستے میں ہوئے، اسپیشلی کوئی ایلڈرلی آ رہا ہے آپ کے گھر. جب بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں نا کسی مجلس میں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے اوپن سپیس بھی رکھیں اس کے ساتھ، کہ ہوا کا اچھا انتظام یا اے سی ہوئے کہ لوگوں کو بریدنگ پرابلمز بھی نہ شروع ہوئے. تو اپنا گھر کو جو ہے میک پراپر ارینجمنٹس when you have a gathering. تو ایسی مجالس جو بہترین نہ ہوئیں وہ کون سی ہوئیں گے؟ آپ کے ذہن میں کوئی آ رہی؟ جی سلمہ کچھ کہنا چاہ رہی. لائک فیشن شوز ہیں یا گانے کی محفلیں ہیں، جن جی چیزوں بیسکلی your yardstick will be حرام. حرام کی محفلیں جو ہیں وہ ہم ان کے لیے اپنا گھر، اپنا دل بالکل وسیع طور پہ نہیں کھولیں گے. تو یہ ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، اور حکمت کے ساتھ we have to be firm as well that this is not going, it's not a acceptable majalis in my home. neither آپ ایسی مجالس میں جائیں گے جہاں پر حرام ہو رہا ہوئے گا. اگر آپ اتفاق سے وہاں پہنچ گئے اور آپ دیکھیں کوئی حرام کام ہو رہا ہے، آپ ادھر سے اٹھ کے چلے جائیں گے. جب وہ حرام کام ختم ہو جائے گا آپ ان کے ساتھ پھر اجازت ہے بیٹھنے کی. فار ایگزامپل وہ دین کا مذاق ہو رہا ہے، بہت ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ بی ویری کلیئر کہ یہ کس قسم کی مجلس ہے جو میں اٹینڈ کر رہی ہوں، بیکاز اس کا حساب کتاب ہوئے گا. آگے چلتے اگلی حدیث پہ. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے، نہ خود وہاں بیٹھ جائے. آپ کہیں میں آئی ہوں اٹھو یہاں سے،
ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں جہاں ایڈمنسٹریشن کے لوگ آپ کے پاس آئیں اور وہ کہیں کہ یہ اسپیسیفک کوئی اسپیکرس کی جگہ ہے، اسپیشل لوگوں کی ہے، دے آر چیلنجڈ پیپل جن کے لیے ہم نے ایک کرسی رکھی ہوئی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہاں سے دوسری جگہ تبدیل کر لیں. بٹ اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہمیں پتہ چل رہا ہے از ناٹ ٹو کیپ پلیسز آلسو، بیکاز اگر وہ شخص جس کے لیے آپ نے کرسی رکھی ہے اپنی دوست کے لیے اور وہ نہیں آئے تو وہ خالی جگہ پڑی رہے گی. دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فورسفلی ان کے درمیان نہ بیٹھیں. یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں ان میں اپنے آپ میں ایک عجیب قسم کی سختی نہیں لے کر آنی ہم نے، جس میں ہم نے پڑھا ہے کہ جی لوگوں کو اٹھانا نہیں چاہیے ان کی جگہوں سے، اور یہ لوگ کیوں اٹھا رہے. نہیں، اس طرح سے پلیز نہ کریے گا. وی آر لرننگ اینڈ ریڈنگ ٹو بیکم بیٹر پیپل، بیٹر انٹرنل کیریکٹرسٹکس ہمارے اندر پیدا ہوئے، اور ہم ان کو لٹرلی لے کے ایک ڈنڈے کے زور پہ لوگوں پر مسلط نہ کریں. اس طرح سے جب دو لوگ بات کر رہے، فون پہ بھی بات کر رہے ہوئے، فورسبلی جا کے ان کے پاس نہ بیٹھیں کہ وہ دو لوگ کیا بات کر رہے ہیں میں بھی ذرا سن لوں. give people their space and their privacy is important. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی موجود ہو تو 2 آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہ تم اور لوگوں سے مل جاؤ، اس لیے کہ ایسا کرنا اس کو غمگین کر دے گا. We spoke about this earlier also کہ we should not make little two کے groups unless ہم بیٹھے میں ایسے اور ایک کامن ٹاپک نہیں چل رہا، آپ اٹھے ہیں کیجولی اٹھے ہیں، آپ نے کیچنگ اپ آن پاسٹ آف سم ون اینڈ اوپنلی بات کریں، یہاں پر آپ بالکل ہی ایک باڈی لینگویج کے ساتھ ان کے ساتھ کونے میں بالکل چلے جائیں اور اپنا ایک کوئی پرسنل میٹرز ڈسکس کرنے چلے جائیں، اسپیشلی when there are only 3 people. And so that third one will feel left out. So be aware of others' emotions. Again میں یہ کہتی ہوں جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں سب کچھ اس میں emotional intelligence کی بہت بات ہو رہی ہے. So we should have the aim of spreading khair in whichever gathering we go to, and not cause any harm to anyone. یہ important اصول پرنسپل اگر ہم رکھیں تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوئے گا. ہماری جرنی towards interacting with people, interacting with a company will become much easier. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو سارا کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لیے پلاننگ بھی کرنی ہے. کس طرح سے پلاننگ کری؟ بیکاز یہ ایک وائڈ ٹگ آف وار ہمارے اندر سب کے چل رہی ہے. ہمارے جو فور ہیڈ ہے نا اس میں پری فرنٹل کورٹیکس، یہ بیسکلی از آ تھنکنگ برین جس میں ہم پلان کرتے ہیں، ہم ریزن کرتے ہیں، ہم اپنے گولز کو سامنے رکھتے ہیں، لانگ ٹرم گولز کو رکھتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. ڈیپر انسائڈ ہمارا ایک اس کا نام ہے لمبک سسٹم، اینڈ یہ ہمارے ایموشنز، ہمارے جذبات جو ہیں یہ پورا مینیج کرتا ہے. جیسے ایک پلاننگ سسٹم ہے، ڈیسیشن میکنگ وسپرز کے ابھی اٹھو اور اپنا گو فار اے واک، پرے ناؤ. بٹ ہمارا جو ایموشنل سسٹم ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ سامنے صوفہ نظر آ رہا ہے، مجھے سنیکس نظر آ رہے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈوپامین ملتی ہمیں، پلیجر ملتا ہے. کیا؟ صوفے پہ لیٹنے کا، اسکرولنگ کرنے سے. تو یہ جو ساری ہم نے مجالس اور کمپنی کے لیے پلاننگ کرنی ہے، یہ ہمیں جو ہے بہت ضروری ہے that we discipline ourselves. کہ بیکاز ڈوپامین ملتا ہے نا جب ہم وہ ہائی پہ چلے جاتے ہیں. اگر ہم we start talking about somebody، کوئی غلط کام میں اپنے آپ کو لوسن اپ کرتے،
تو اپنے آپ کو ان کمپنی ہم نے کیا کرنا ہے، سوچنا ہے. بی ویری کیئرفل واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو سے. اسپیشلی اس کے لیے کوچز جو ہیں وہ کہتے ہیں دیر از دا کاؤنٹ ڈاؤن تھیوری. کاؤنٹ ڈاؤن تھیوری کیا ہے؟ کاؤنٹ بیکورڈز 5 4 3 2 1. when the countdown ends you shrink your action. جو آپ غلط کرنے لگے تھے، جو ایموشنل آپ اپنے ڈوپامین اپنے آپ کو لوسن اپ کرنے لگے تھے، تو اس کو آپ سوئچ کریں، سوچیں گے یہ میں صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں، اور جو آپ کرنے والے تھے اس پہ استغفار کریں کہ میں یہ جو کرنے والی تھی یا کرنے والا تھا اس کے اوپر میں کیئرفل رہوں گی. آپ میں سے بتائیں آپ کی کیا ایموشنز ہیں اس وقت اور کیا آپ کی فیلنگز ہیں. And if you like to relate any real life incident, please be free to do so. جی سعدیہ. یہ جو ایک انگلش وہ پروورب ہے the conditioning is so strong where it says that two is a company, three is a crowd. Absolutely. اور ہم اس چیز کو لے کے چلتے ہیں where we think that anybody 2 + 1 becomes problematic. تو وہ چیز جو ہے وہ اس کی وجہ سے شرنک ہو جاتی ہے آپ کی کمپنی اینڈ the people who are around you. دیکھیں اٹینشن بھی نہیں خالی آپس میں ایک دوسرے کو دیں، راز کی باتیں کر رہے ہیں، کنفائڈ کر رہے ہیں اینڈ لیونگ دا تھرڈ پرسن آؤٹ. It's human emotions that you're going to feel sad if two people are constantly just talking to each other and excluding you from the conversation as well. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے جو اویئرنیس میں آتا تھا کہ وہ جب بھی کسی سے بات کرتے تھے یا 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہر ایک کو اٹینشن دے کے بات کرتے تھے. کتنی اچھی چیز ہے نا کہ جب آتے ہم ویسے اکثر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جب پارٹی بھی کی ہوئی ہے آپ صرف 1-2 کے پاس امپورٹینس دیتے، سب کو ایکول ٹائم اور امپورٹینس دینی چاہیے. جی ایبسلیوٹلی اینڈ we need to start with our own selves. جی فائزہ. جب ہم مجالس میں چوائس کرتے ہیں شرکت کے لیے، ہم بہت سوشل پریشرز کا شکار ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے میں اپنے گھر میں نہ کراتی ہوں میوزک کی کلاسز یا فنکشن، لیکن کہیں جانے کے لیے اتنا پریشر ہوتا ہے کہ نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ کیا کہے گا. اس سے بھی ہم کو نکلنا ہے. جو چیز ہم دل میں غلط سمجھ رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا اظہار کریں پریکٹیکلی، اور تھوڑا سا اس کو ڈسکریج کریں اوپنلی سب کے سامنے کہ یہ چیز غلط ہے، اس لیے میں نے شرکت نہیں کی، بجائے اس کے کہ ہم اس پریشر میں چلے جائیں اور خواہ میں گناہ گار ہوں. جب ہم دین کی طرف آتے ہیں there are lot of places where we used to go to and sometimes we have the pressure of our spouse also. اب گھر میں کیا ہوئے گا؟ there is going to be a clash. آپ میں سے کون بتائے گا کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ ابھی پیچھے ہی تھا کوئی ڈنر جس سے الکوہول مجھے پتا تھی کہ وہ سرو ہوگی. میں نے بڑے پولائٹلی اپنے میاں سے کہا کہ میرا خیال ہے میں نہیں جا سکوں گی، میں نہیں جاؤں گی. تو آخر سے ریئیکشن ان کا یہ تھا کہ وہ بھی نہیں گئے. ویسے جی فرح آپا. مریم، سب سے پہلے تو ہم خود تیار ہونا کہ ہم نے نہیں جانا. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم بہانہ اسپاؤس کا یا بچوں کا یا کسی کا کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ہمارا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے. اور یہ گیدرنگز بھی ہیں، گیدرنگز وہ بھی ہیں مثلاً ہم کھانے کی جگہیں دیکھیں جہاں ہمیں پتہ ہے ڈرنکس سرو کی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ میرے ہسبینڈ نے فورس کیا ہے، پر ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہے کیا ہم بھی انجوائے کرتے ہیں، کیا ہمیں بھی فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے، کیا ہم بھی لیفٹ آؤٹ نہیں فیل کرنا چاہتے، کیا ہماری بھی بالکل حالت بری ہو رہی ہوتی ہے کہ میں کیسے گھر بیٹھوں جبکہ باقی ساری گیدرنگ اور سب کزنز وہاں گئے ہوئی ہیں. It starts with ourselves and it starts with recognizing. بہت ساری جگہیں تو ہمیں لگتا ہی نہیں غلط ہیں، وہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا، ہم اس لیے کہ ہمیشہ سے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے بڑے جاتے رہے ہوں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہسبینڈ کی بات ماننا ہمارے دین میں ہے، تو ہم اس جگہ ہسبینڈ کی بات مانتے ہیں ورنہ ہر چیز پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنی ہیں. ایبسلیوٹلی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اس میں جو ہے نا ایک اسٹریٹجی بھی بنانی بہت ضروری ہے.
like you said, first of all تو میں نے اپنے آپ میں وہ strength and conviction پیدا کرنی ہے. What I'm reading, what I have read, do I believe in it? Am I ready for it? I have to make myself ready for it. اپنے آپ کو constantly excuses دے کے ہم لوگ جو ہیں ہم نے اپنے آپ کو بالکل ہی ڈھیلا چھوڑا ہے. تو اپنے اندر ایک قوت، ایک اسٹرینتھ، ایک کنوکشن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، جو ایکچوئل ہمارا جو اسٹرینتھ آئے گا will be from making the intention to please Allah, sincerely for Allah سبحانہ و تعالیٰ. میں نے یہاں نہیں جانا، سب سے پہلے یہ. پھر دعا کریں گے کہ مجھے قوت دے، مجھے استقامت دے. یہ نہ میں ایک دن جاؤں اور ایک دن people will start labeling us as rigid. یہ ساری چیزیں آئیں گی، یہ سننا ہے. That doesn't mean you start being harsh with your spouse and that you don't have hikmah. You can slowly explain کہ یہ میں نے آیات پڑھی ہیں، میرا belief ہے، میری conviction ہے. I hope you understand. If your daughter or son who has been attending concerts all this while, آپ اس کو suddenly کہیں کہ نہیں تم نہیں جا سکتے یہاں پر، تو ریاکشن ہوئے گا نا. اللہ کی محبت ڈالیں گے تو یہ چیزیں will eventually fall in place. جی مناہل، آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, so the first point that I would also like to share regarding gatherings that we know we shouldn't be in, and perhaps we have people around us that do attend these kind of gatherings, and maybe you did at one point, but you don't anymore. In these situations, it's very important to be firm in what stands for your principles now and what doesn't. When you are confident about your values, when you're confident about everything you've learned, now even the most innocent of gatherings have something wrong happening in them. You have to understand that even being near haram is wrong. So the more actively we can keep ourselves away and distance ourselves from these things, the more we're safe and then we're pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, which is ultimately the goal at the end of every day. جی تنویر، جی جزاک اللہ خیر. قریبی رشتہ داروں سے ایک تجربہ ایسا ہوا کہ جہاں پہ ان کا اٹ واز اے نارم کہ کہیں بھی دعوت وغیرہ ہوتی تھی اور عموماً وہ بیچ میں کوئی نماز ضرور آتی تھی، تو ہلکے سے ریکویسٹ کی کہ اگر تھوڑا ہلکا کر دیں، آہستہ کر دیں میوزک کو، تو میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں. تو انہوں نے they did sort of they were kind enough and they honored that. اچھا اگلی دفعہ جب میں گئی تو اتفاق سے کچھ نمازی خود بخود اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے جو بڑھ گئے، تو اس وقت انہوں نے خود ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ نماز کے وقت وہ میوزک بالکل بند کریں. I know they are baby steps کیونکہ پہلے ان کے سسٹم میں اذان کے ساتھ نماز کے وقت میں میوزک بند کرنا نہیں تھا. We are strong Muslim women who are going to stand up for ourselves, for our deen, inshallah. And coming to the end of our session, میں چاہوں گی کہ فرح آپا آپ خاص طور پہ آج دعا مانگیں فار غزہ اینڈ فار دا فلوٹیلا جو کافی ساری انہوں نے پکڑ بھی لی ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ان کے لیے دعا کریں. جزاک اللہ خیر مریم. اپنی ہر نماز کے بعد اور ہر نماز سے پہلے اور ہر وقت ان کے لیے کانسٹنٹ دعا کریں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کی، مجاہدین کی مدد فرمائے. وہ جس طریقے سے بھی کوشش کر رہے ہیں اور جہاں بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لے جو اللہ کی راہ میں محنت کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ کام کرنے والے ہیں. اس چیز کے لیے بھی کہ مسجد الاقصی ہمارے لیے اتنی اہم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دعا میں ہاتھ اٹھانے والا بنائے اور دل سے ہم دعا کریں اور ہم ان کی تکلیف کو محسوس کریں اور ہم جس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم کریں. جہاں آواز اٹھا سکتے ہیں وہاں آواز اٹھائیں، جہاں دعا میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں وہاں دعا میں ہاتھ اٹھائیں. رب تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے ہم سے اور امت مسلمہ سے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیڈرز کو ہمت دے، طاقت دے، استقامت دے، ایمان عطا فرمائے کہ وہ غزہ کے معصوم بہن بھائیوں پر، امت پر
کی مدد کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ان سب کی مدد فرمائے. بوتھ مسلمز اینڈ نان مسلمز، یہ بہت نیک فطرت لوگ تھے جو سارے وہاں پہ امداد لے کے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے، ان کی حفاظت کرے. آمین یا رب العالمین.